ہاں جی قاری صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم. آواز آ رہی میری اللہ یار سر؟ آواز آ رہی ہے آپ کی. چلے ماشاءاللہ. کیسے مزاج ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن چوتھے مرلے پر ہے آپ کی بھی. آپ کو تو یہی ہم نے دعوت دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے. آپ نے کہا تھا کہ قرآن سنائیں گے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یار صاحب قرآن سنانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے ایک سوال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نہیں مسئلہ نہیں ہے تو سناؤ. مسئلہ نہیں ہے تو سناؤ. آپ ذاکر ہو، آپ حلال و حرام بناتے ہو، قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ کو. اور میں پہلے بار بار عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں صبر سے میری بات سنیں، ٹھیک ہے؟ وہ انتہائی بدتمیزی جو آپ کرتے ہیں نا، وہ آپ اوروں سے بدتمیزی کیا کریں. نہیں آپ بدتمیزی، آپ دیکھیں یہ انٹرنیٹ میں انٹرنیٹ بند کرنا بھی آتا ہے. اگر آپ نے بحث و مباحثہ کرنا ہے نا تو بالکل تمیز کے دائرے میں. میری بات سنیں پہلے. اس شخص کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اسی لیے یہ جملے کہہ رہا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے جھگڑے پہ آ گیا کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں آپ قرآن پڑھیں گے؟ پہلے آپ باتیں کریں. کیا جو آپ نے مناظرہ کی شرائط رکھی تھی، جو پہلا مناظرہ جو آپ نے شرائط لگائی تھی، کیا اس میں کہیں پر آپ نے یہ رکھا تھا قرآن سنانے آ کر؟ آپ کے ساتھ ہم نے کوئی مناظرہ کی شرائط رکھے نہیں. آپ اس حد پہ ہیں نہیں. مجھے اس سوال کا جواب دیں. آپ مناظرہ کیوں نہیں کرنا آپ نے؟ مجھے یہ بتائیں، جو پہلے آپ نے پوسٹ لگائی تھی، میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، کو آپ نے چیلنج دیا تھا، کیا اس میں قرآن کا آپ نے مطالبہ کیا تھا؟ ابھی آپ مجھے بات کرنا ہے، مجھے جواب دیں آپ پہلے. آپ مجھے بات کریں. جی کریں بسم اللہ. دیکھیں ذاکرین، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اسی شرط پہ گفتگو کریں گے کہ آپ میری بات نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بات نہیں کاٹیں گے. جب سوال کیا تو سوال چپ کرو. دیکھیں ہم نے ذاکرین کو دعوت دی، ابھی تک کوئی ذاکر نہیں آیا. ابھی تک کوئی ذاکر نہیں آیا. آپ اگر کہتے ہیں کہ نور حسین شاہ ذاکر ہیں تو بھائی چپ کرو. تو پہلی بات ہے، نور حسین شاہ کوئی ذاکر نہیں ہے. وہ زرق ذاکر ہے بھائی. اس کا قرآن تو چوتھے مرلے پر کہتا ہے مجھے سورہ فاتحہ آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ ذاکر ہیں. تو بسم اللہ. کیونکہ بہت سارے لوگ جاہل کے نام پر خطابت کر رہے ہیں ملک پاکستان میں. جاہل ہیں، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنا آتا، ان کا عقائد کفریہ ہے، سراسر کفریہ ہے. اور وہ ممبر سے کفر بکتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں تو جھوٹے، مصائب پڑھتے ہیں تو جھوٹے. اگر کوئی صحیح بات کہتے بھی ہیں تو وہ 100 میں سے 2 ہوتے ہیں، باقی سب غلط ہوتے ہیں. اور اسی لیے کہ جاہل لوگ یہاں پہ نہ آئیں، ہم ہمارا وقت اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں، اسی لیے ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اب جو شخص آئے گا جس کو ہم نہیں جانتے، وہ یہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. اگر قرآن مجید آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، تو پھر اس کو حق ہے کہ پھر بھی حق نہیں ہے، لیکن کم از کم قرآن مجید تو پڑھنا آتا ہے. لیکن جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، وہ کیا خاک بتائے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور کون حرام زادہ ہے کون حلال زادہ ہے، اور کون پورے اتنے ملینز کے حساب کے سیدانیوں کو حرام زناکار بنا دینا، اور ملینز کے حساب سے سادات پوری دنیا میں ان کو بغیرت بنا دینا، فتویٰ دینا کہ سب بغیرت ہے، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا. تو لازمی بات ہے ایسے جاہلوں سے ہم نے جان چھڑانا ہی ہے. اگر کوئی صرف سوال جواب کے لیے آتا ہے کہ میں سائل کی طرح عام طور کے پہ آتا ہوں کہ آپ سے سوال کرنا ہے، ہم ان سے قرآن نہیں پڑھواتے. لیکن اگر ایک شخص آتا ہے کہ میں مناظرے کے لیے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہوتا جاہل ہے، کیونکہ وہ جاہل شخص کبھی نہیں کہے گا کہ میں جاہل ہوں، کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. وہ ہمیشہ کہے گا کہ میں سب سے بڑا محقق ہوں. تو اس کی نااہلیت دکھانے کے لیے ہم نے شرط رکھی کہ بھئی قرآن پڑھ کے سناؤ، کیونکہ آپ ذاکرین میں سے کسی کو قرآن نہیں پڑھنا تھا. الحمدللہ اب پڑھ کے سناؤ نا. یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے. اگر آپ کو آپ نے خود بولا کہ میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو بسم اللہ سناؤ. بات ہو گئی ہے، کر لیا آپ نے، کچھ رہتی کر لے. نہیں اب پڑھ کے سناؤ نا قرآن. نہیں سنا جی سامعین اور ملاحظہ، اور میری بات کو اپنے توجہ سے سننا بھی ہے. جو اس موصوف نے جو چیلنج دیا تھا، اس نے دیا تھا ذاکرین کو چیلنج. اس میں یہ اس نے کہا تھا کوئی ذاکر آئے، کوئی خطیب آئے، آ کر ہمیں کوئی ایک دلیل پیش کر دے اپنے موقف کے لحاظ سے، تو ہم اس کی دلیل کو مان لیں گے. یہ اس کا چیلنج ہے. اس کے چینل کی آپ کمیونٹی گائیڈ لائن میں جائیں، وہاں پہ یہ موجود ہے. تو پہلے تو یہ بندہ اس چیلنج کے اندر اپنا یہ مطالبہ ثابت کرے گا. اس کے بعد انشاءاللہ میرا وعدہ رہا میں قرآن سناؤں گا، لیکن پہلے یہ بندہ اس چیلنج کے دوران، اس چیلنج میں جو اس نے مطالبہ کیا تھا، اس میں اپنا یہ مطالبہ ثابت کرے گا، ورنہ یہ چیز اس کی شکست کی دلیل ہے.
یہ بندہ ثابت کر کے دکھائے مجھے، میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، کھولے اپنا چیلنج پہلا اور دکھائے یہ بندہ مجھے قرآن کا مطالبہ. چیلنج دکھا دیتے ہیں. چیلنج یہ ہے، میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری ممتاز نقوی صاحب قبلہ، آپ کے بے حد و بے انتہا قابلیتوں کے پیش نظر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ حقیقت کے پروگرام میں تشریف لائیں اور ایک صفحہ قرآن مجید کا پڑھ کر ناظرین کو سماعت قرآن کا شرف بخشیں. اگر آپ قرآن کریم کے ایک صفحے کی تلاوت کر سکے تو میں آپ کے ادعا کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے حرام ہے تسلیم کر لوں گا. اگر آپ نے یہ دعوت قبول نہیں کی تو ہمیشہ کے لیے اپنا منہ زپ کر لیں اور کبھی حقیر کا نام اپنے زبان پہ نہ لائیں. خاکسار حسن اللہ یاری. یہ 1 مہینہ پہلے، کیا 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، ابھی آیا ہے بھائی. چیلنج تو یہی ہے کہ تم ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ نا تو ہم آپ کے ادعا مانیں گے کہ بھئی حرام ہے. چلے اس سے جو اوپر آپ نے ایک اور پوسٹ لگائے وہ بھی پڑھ کے سنائیں ذرا. نہیں بس تاکہ آپ سے متعلق ہی آپ سے متعلق ہی چیلنج دیا تھا ذاکرین کو، جس پر ہمارا ڈیبیٹ ہوا تھا وہ بھی پڑھ کے سنایا. لیکن ہر جگہ سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے. ہر جگہ دنیا میں یہ رسم ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے. پھر وہی بکواس کر رہے ہیں آپ، پھر وہی بکواس کر رہے ہیں. بکواس آپ کر رہے ہو. قرآن نہیں پڑھنا آتا، بولو نہیں آتا. بکواس کون کر رہا ہے؟ وہ جو پہلا چیلنج آپ نے ذاکرین کو دیا تھا وہ سنائیں ذرا، وہ پڑھ کے سنائیں. ذاکر جب آیا نا، ذاکر جب آیا وہ ذاکرین سے خطاب ہے. آپ اس ڈگری میں نہیں ہیں. میں ذاکر نہیں ہوں، میں ذاکر ہوں. وہ تاج الدین حیدری جیسے لیول کے لوگوں کے لیے آپ ایسا پولیس میں بھرتی ہوئے نا. آپ نے ان کے سوالوں پہ جواب دیے ہیں. اظہر حیدری کا اپنے سوالوں پہ جواب دیے ہیں. اب اظہر حیدری کو لے کے آؤ نا. آپ کی اوقات ہی کیا اس سے بات کرنے کی؟ آپ پہلا مطالبہ میں ذاکرین والا پہلا مطالبہ پڑھ کے سنایا. ٹھیک ہے بھائی، آپ ذاکر سے بات کر رہے ہیں آپ. بھائی جب ہم نے دیکھا نا، چلے بھائی مطالبہ پڑھ کے سنایا. بھائی سب سے پہلے قرآن سناؤ نا. کیوں نہیں سنا رہے؟ وجہ بتاؤ کیوں نہیں سنا رہے؟ نہیں آتا نا، سب کو پتا آپ کو نہیں آتا. میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن پہلے یہ ثابت کریں قرآن آپ کا مطالبہ تھا. ذاکرین والا چیلنج اوپن کریں، آپ پڑھ کے سنائیں ذرا. ذاکرین کو جب ہم نے دیکھا کہ یہ سب ان پڑھ ہیں اور ذاکرین کے نام پہ بہت آپ جیسے لوگ ہیں تو ہم نے شرط رکھا. آپ حضور سے یہ بھی بتائیں جو میں نے حدیث پڑھی تھی یا آیت پڑھی تھی ان میں سے میں نے غلط کون سی پڑھی تھی؟ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا، حدیث پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ نے کب عربی میں کوئی حدیث پڑھی ہے؟ کوئی پڑھی ہے آپ نے؟ کچھ نہیں پڑھا. آپ چلے آپ ایک حدیث پڑھ کے سناؤ. ایک حدیث پڑھ کے سناؤ. کتاب کھولے ایک حدیث پڑھ کے سناؤ. نہیں کرتے آپ سے غلطی نہیں ہوتی. آپ مجھے پڑھنا آتا ہے، مجھے پڑھنا بخوبی آتا ہے. آپ سے غلطی نہیں ہوتی. دیکھو آپ سے غلطی نہیں ہوتی. آپ پڑھ کے سناؤ نا. آپ کو آتا ہے بھائی. میں نے کہہ دیا کہ ایک صفحہ قرآن کا سناؤ، میں آپ کے ادعا مان لوں گا. آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوتی. آپ یہ دعویٰ کریں آپ نے اس اہل سنت کے ساتھ غلطی نہیں کی تھی، بار بار ضد کیا تھا، غلط پڑھا تھا. وہ چیز کہاں جائے گی؟ آپ تو خود غلط پڑھتے ہیں. کسی میں نے غلط پڑھا بنتا ہے. میں نے کسی آیت اللہ کے ساتھ غلط نہیں پڑھا. بنتا ہی نہیں ہے پڑھنا آپ کا. پڑھنا بنتا ہی نہیں آپ کا. نہ ہی سننا بنتا ہے کیونکہ آپ خود قرآن غلط پڑھتے ہیں. آپ کا یہ مطالبہ نہیں بنتا پہلے تو. ممتاز صاحب آپ دنیا کے سامنے سنائیں نہیں سنائیں گے. حضور آپ نے تسلیم کیا کہ آپ نے غلط پڑھی. جب آپ خود غلط پڑھتے ہیں تو آپ کون سا عادل بن کے بیٹھے مجھ سے سننے والے؟ آپ کو آتا ہے نا. ابھی آپ دونوں سنا لیتے ہیں قرآن. کون اچھا صحیح سنا لیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. جب دیکھیں جب آپ کو خود نہیں آتا آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے نہیں آتا قرآن. نہیں آتا. ٹھیک ہے بھائی. کس نے بولا؟ کسی قاری کو لے کے ادھر کہ وہ کہہ دے کہ اللہ کو نہیں آتا. اپنی پوسٹ اٹھائیں ذرا، لکھیں جو پوسٹ آپ نے لکھی تھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. بیان میں نے قرآن غلط پڑھا. سن لو، میں وہ آیا میں حافظے سے پڑھ رہا تھا. خود آیت غلط پڑھی ہے. یہ بندہ تسلیم کر چکا ہے. میں وہ حافظے سے پڑھ رہا تھا. کے اوپر جائیں. میں حافظے سے پڑھ رہا تھا. حافظے سے میں روحانی سے نہیں پڑھ رہا تھا. وہ اس کا مطلب یہ نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. نہیں بالکل نہیں آتا. نہیں آتا. ابھی ایک دوسرے کے بات نہ کاٹیں. ٹھیک ہے مجھے بات کرنے دو. دیکھیں اس طرح ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے بھائی ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے بھائی. یہ شخص ادھر آیا ہے. دیکھیں جس واقعے کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، وہ میں قرآن کھول کے پڑھ نہیں رہا تھا. میں حافظے سے قرآن پڑھ رہا تھا. مجھے حافظے میں، ٹھیک ہے نا، انسان کے حافظے میں غلطی تو ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. بات ہو رہی کہ آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. نہ حدیث پڑھنا آتا نہ قرآن پڑھنا آتا. تو مجھے غلط ثابت کرو ابھی نا. بسم اللہ بسم اللہ. بالکل آپ نے غلط پڑھا ہے. آپ نے اعراب کی غلطی کی ہے. لفظ غلط ہوتا سمجھ میں آ سکتی. غلطی کی ہے یار صاحب آپ نے.
تو آپ سے ہی پڑھ سکتے ہیں آپ نا، نے پڑھ کے سناؤ نا۔ فتح کو پڑھا تھا، وہ حافظے فتح سے کو پڑھ رہا تھا۔ خود غلط پڑھی تھی آیت آپ نے، آپ خود مانے، تسلیم کریں کہ میں نے قرآن غلط پڑھا تھا، مانے آپ؟ وہ میرے انصاف ہے کہ میں نے وہ اس پروگرام کے اگلے دن میں نے پوسٹ لگا دی کہ میں نے حافظے سے جو قرآن پڑھی ہے وہ حافظے میں، نہ کہ میں نے دیکھ کر، اس میں نے غلطی کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا بندہ آپ کو سامنے آیت پڑھ کے ابھی مجھے حدیث بھی پڑھنا آتا ہے، دیکھیں مجھے اگلا حدیث بھی بندہ آیت پڑھ کے سنا رہا تھا، آپ نے اس کی آیت کو غلط قرار دیا، میں الحمدللہ یہ اتنے انصاف ہے آپ کے اندر؟ اوکے ممتاز بھائی بات سنیں، میں اتنے سالوں سے میڈیا پر ہوں، جی دیکھیں میں نے عربوں کے ساتھ مناظرے کیے، میں نے عربوں کے ساتھ فارسی زبانوں کے ساتھ کوئی بہت مناظرہ زیادہ، کرموں کے ساتھ چپ کرو موجود نہیں ہے، افراد چپ کر رہے ہیں آپ۔ کرو چپ کرو، پر میں نے امام حرام امام حرم شیخ سعد الغامدی کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، مکہ مدینہ منورہ میں وہ امام حرم ہے، میں نے مناظرہ کیا عائشہ کے کفر پر، الحمدللہ وہ جواب نہیں دے سکا، کہ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط پڑھتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو خود میں نے آپ کو سب کے سامنے چیلنج دیا بھائی کہ چلو تم ایک صفحہ قرآن صحیح پڑھ کے سناؤ، میں تمہارے سارے مطالبات مان لوں گا کہ سیدانی کی نکاح حرام ہے، بسم اللہ ایک صفحہ پڑھ کے سناؤ نا۔ آپ پہلے یہ مطالبہ ثابت کرو، اپنا مطالبہ ثابت کرو چیلنج میں، یہ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ مطالعہ اگر آپ قرآن مجید کے ایک صفحہ یہ تو کی اس تلاوت چیلنج کر کے سکے بعد تو ہے میں آپ کا نا، یہ تو آپ کی شکست کی دلیل ہے نا، یہ تو شکست کی دلیل ہے نا آپ کی۔ اوکے بھائی، تو ثابت، ابھی میری بات نہ کاٹیں ایک منٹ کے لیے، تو عزیزو یہ شخص قرآن کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس لیے کہ یہ پڑھ نہیں ثابت ہو سکتا۔ گیا جی، اللہ یاری کے کہنے سے ثابت ہو گیا، اللہ یاری کے کہنے سے ثابت ہو گیا، آپ جو کو خود آتا ہے قرآن تو میں پڑھ کے غلط سناؤ پڑھتا ہے، نا۔ وہ بندہ یہ فیصلہ کرے گا، جو تم خود قرآن غلط پڑھتے ہو بھائی، تمہیں میں کیوں سناؤں؟ بتائیں مجھے، تو کیوں آئے ہو ادھر پر؟ تو کس لیے آئے ہیں؟ جب تمہیں میں دلائل پیش کرنے آیا ہوں، الحمدللہ جو میرا جو ڈیبیٹ ہوا تھا، جو انکمپلیٹ ہوا تھا، میں اسی کو مکمل کرنے آیا بھائی ہوں۔ اتنے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کسی کو قرآن نہیں آتا؟ مجھے نہیں آتا، چلے مجھے نہیں آتا، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، کسی کو قرآن نہیں آتا، سب صرف آپ کو آتا ہے جب اور آپ نہیں سنائیں گے۔ جو مین مدعا ہے، جو اسے قرآن نہیں آتا، اس نے خود تسلیم کیا ہے، میں اسے کیوں سناؤں قرآن بھائی؟ اور بھائی نہ دوسروں کو تو مطالبہ آتا ہے آپ کا، نا، نہ آپ کو خود اور قرآن آتا دوسروں ہے، کو تو آتا ہے نا۔ نہ خود قرآن آتا ہے، نہ مطالبہ آپ کا ہے، یہ مطالبہ آپ کا بنتے او نہیں، بھائی، کس بنیاد پر آپ نے یہ مطالبہ رکھا اور ہے؟ بھائی دوسروں کو تو آتا ہے نا۔ کس بنیاد پر یہ مطالبہ آپ نے رکھا ہے، مجھے یہ بتائیں آپ۔ دیکھیں بھائی دوسروں کو بھی نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا، ہم ہندو پاکستان میں اتنے لوگ دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں اس پروگرام، کسی کو قرآن نہیں آتا، دوسروں کسی کو نہیں آتا، تو ہم دونوں سنا لیتے ہیں، میں بھی سنا لیتا ہوں، آپ بھی سنا لیتے ہیں نا، پھر لوگ دیکھیں گے کون غلطی کرتا ہے۔ بابانگے دوہلا آپ نے غلط آیت پڑھی ہے، فتح کو آپ نے جر کے ساتھ پڑھا ہے، اور بھائی ساری وہ دنیا میں نہیں جانتی ہے پڑھ آپ نے رہا غلط پڑھا۔ تھا، تو وہ آپ میں کو غلط حافظے پڑھتے ہیں بھائی، وہ حافظے سے پڑھ رہا تھا، آپ کو کس نے یہ دعویٰ دیا ہے؟ اور کل پرسوں اور کچھ دن پہلے آپ کی یہ پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، پہلا آپ کا جو ذاکرین کا چیلنج تھا، اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، سوال کا جواب دے یہ بندہ، قرآن کو چھوڑ دیں بھائی، مطالبے میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن چھوڑ دیں بھائی، آپ جو ایک حدیث ہمیں پڑھ کے سنا دیں کتاب سے، ایک حدیث پڑھ، کتاب حدیث کے کھول دیں، ایک حدیث پڑھ کے سنا دیں۔ دیکھیں اللہ یار صاحب، میری بات سنیں آپ، جو میں نے حدیثیں پیش کی تھیں، کیا میں نے غلط پڑھی تھی؟ آپ نے کوئی حدیث پڑھی نہیں ہے، صرف آپ نے اردو میں حدیث پڑھی ہے۔ دوران منافق کیوں بنا تو نالے بنینا، میں نے حدیث پڑھی ہے، النکاح علیکم، میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کون سی حدیث میں کیوں جھوٹ وہ دو الفاظ کے جھوٹ پہ لانا تھا خدا کی؟ بناتنا لبنینا پورا حدیث پڑھ کے سناؤ، تو میں نے پوری حدیث پڑھ کے سنائی تھی، پوری حدیث پڑھ کے، پوری حدیث نہیں پڑھی کہ آپ نے سنائی، پوری حدیث پڑھ کے سناؤ، بسم اللہ شروع سے پڑھ کے سناؤ، عبارت کے ساتھ پڑھ کے سناؤ نا حدیث، بناتنا لبنینا والی حدیث پڑھ کے سناؤ، وہ تو دو سطر ایک، وہ دو لفظ کے نہیں ہیں، وہ اس کے دو تین سطر ہیں، تین سطر سب پڑھ کے سناؤ کہ نزول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی طرف دیکھا ہے، وہ بھی پڑھنا نہیں آتا آپ کو؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، آپ چپ کریں، ایک منٹ چپ کرو، پہلے اوکے بھائی وہ ٹائم ضائع نہ کرو، ٹائم ضائع نہ کرو، دیکھو مجھے بولنے دو، مجھے بولنے دو، کر رہے ہیں ٹائم ڈراپ ضائع کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ممتاز نقوی کے دلائل آپ نے پہلے قرض ہیں، کسی دلیل کو آپ نے رد نہیں کیا، آج پھر وہی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے یہ جو قاعدہ بنایا کہ آپ قرآن سنائیں گے صرف اسی لیے کہ جاہلین سے بات نہ کاٹو نا، بات نہ کاٹو، بات نہ کاٹیں، صرف بعض ایسے جاہل ہوتے ہیں نا جو گفتگو کے لائق نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے، حلال حرام پہ وہ فتوے دیتے ہیں کہ فلان چیز حلال ہے فلان چیز حرام ہے، حالانکہ ان کو نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔
میں نے اس شخص کی جہالت دکھانے کے لیے آپ سب کے سامنے اس کو دعوت دی کہ ایک صفحہ قرآن مان لینا اور ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنائے، میں اس کی ساری باتیں مان لوں گا۔ اس کے باوجود یہ قرآن نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اسی لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان پڑھ آدمی سے، جاہل آدمی کے ساتھ ممارات نہ کرو، ان کے ساتھ مجادلہ نہ کرو۔ قرآن مجید کا فرمان ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل جب آتا ہے منہ پھیر لو۔ تو میں اس لیے اس شخص کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ گفتگو کا اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس سوائے گالی کے، اب دیکھیں اس کے یہ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ اس نے مجھے کتنی گالیاں دی ہیں، کامنٹ جب کرتا ہے وہ اپنا ٹائٹل بناتا ہے اس میں گالی، اس میں بے حرمتی، حالانکہ میں نے ہمیشہ اس شخص کو آیا نا، حالانکہ یہ اس کا لائق نہیں ہے، میں نے اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ انٹروڈیوس کیا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے تمنیل بنایا، اس کے لیے میں نے اچھے الفاظ کا استعمال کیا، لیکن یہ شخص کیا استعمال کرتا ہے؟ لیکن ادب کے علاوہ اس شخص کے پاس علم بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ حدیث پڑھ سکے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھ سکے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، سوائے جہالت کے اور غلو کے اور کچھ خفیات جو اس کے دل میں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ہم نے کہ ہم آپ سے گفتگو کے مائل نہیں، میری طرف دیکھیں ممتاز صاحب، کہ ہم آپ سے گفتگو کے مائل نہیں ہیں اور آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، وہ اس وجہ سے، صرف اسی وجہ سے کہ آپ جاہل ہیں۔ جاہل مطلق سے ہم اپنی سطح نیچا نہیں لانا چاہتے گفتگو کے لیے، تاکہ آپ کی نااہلیت سب کے لیے واضح ہو۔ ہم نے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، ایک حدیث پڑھ کے سناؤ، نہ حدیث پڑھنا آتا آپ کو، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، ختم بات، مناظرہ ختم ہو چکا۔ جب نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، آپ ہار چکے ہیں، آپ مفتضح ہو چکے ہیں، آپ کی کوئی عزت ہی نہیں رہی، ختم ہو گیا آپ۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں، بات کر لیے جی جی بسم اللہ۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا الیاری صاحب کا جھوٹ اور پراپیگنڈا، الیاری صاحب مغالطہ رائے کے بڑے ماہر ہیں، مغالطہ دینا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ، یہ اس کا شیوا ہے ماشاءاللہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات کی جائے قرآن کے لحاظ سے، تو میں نے اسے عرض کی تھی، جو انہوں نے پہلا چیلنج دیا تھا ذاکرین کو کہ کوئی ذاکر آ جائے اور آ کر کوئی دلیل پیش کر۔ اب یہ بھی چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے جتنے بھی دلائل پیش کیے تھے ان میں سے ایک رد نہیں کر سکا تھا، کسی ایک کو رد نہیں کر سکا۔ جب اس بندے سے کوئی ان کا جواب نہ بن سکا تو بعد میں یہ بندہ کیا کہتا ہے، جی وہ قرآن انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ اس کا مطالبہ تب بنتا تھا جب میں نے دوران مناظرہ جو آئی، اگر وہ غلط پیش کی ہوتی، اگر وہ غلط پڑھی ہوتی، تبھی اس کا مطالبہ بنتا تھا۔ جو میں نے حدیث پیش کی تھی، اگر وہ میں نے غلط پڑھی ہوتی، غلط بیان کی ہوتی، پھر اس کا حق بنتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے جو چیلنج دیا تھا اس میں کہیں پر یہ مطالبہ موجود نہیں ہے۔ میرا اس سے مؤدبانہ ایک ہی سوال ہے، پورے اس مطالبہ کے اندر جو اس نے ذاکرین کو دیا تھا، اور میں الحمدللہ ذاکرین کو ظاہر کرنے کے لیے ذاکرین کی نمائندگی خاطر یہاں پہ آیا ہوں، تو اس پورے چیلنج میں یہ بندہ قرآن کا مطالبہ ثابت کر کے دکھائے گا۔ اگر یہ بندہ قرآن کا مطالبہ اس میں دکھا دیتا ہے تو پھر میں مجرم ہوں اگر میں قرآن نہ سناؤں واللہ۔ تیسری بات کہ میں نے اسے اپنے چینل پہ بلایا تھا کہ آؤ ہمارے چینل پہ آؤ اور وہاں آ کے ہمارے ساتھ بحث کرو، گفتگو کرو، لیکن یہ بندہ وہاں نہیں آتا۔ یہاں بیٹھ کے بلی اپنے گھر کی شیر ہوتی ہے، یہاں یہ بندہ جب جی چاہتا ہے اس کا کال کاٹ دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس کا جس کو مرضی سے کال پہ لے لیا، جس کو کال پہ ہٹا لیا، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اس نے ایسا ہی میرے ساتھ کیا تھا جب النکاح اور رکن والی حدیث مبارکہ کے لحاظ سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو اس وقت یہ بندہ جب ناکام رہا، اس نے میری کال کاٹ دی، کہا جی اس کے نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ سیشن ہونا تھا، اس بندے نے یہ کہا تھا ممتاز صاحب آپ کے ساتھ تفصیلی بحث و مباحثہ ہوگا، اس میں بھی کوئی اس طرح کا چیلنج موجود نہیں ہے جی قرآن کی قرأت کے لحاظ سے۔ اگر آپ نے قرأتوں کو ہی دیکھنا ہے تو پھر کسی قاری کو بلائیے اور اس کی قرأت سنیے اور اس کے بعد آپ اس کی باتوں کو مان لیجیے۔ یہ جاہلانہ مطالبہ آپ کا عوام الناس دیکھ چکی ہے کہ ایک جاہلانہ مطالبہ ہے آپ کا، جو مطلق آپ کی جہالت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مطالبہ آپ کا بنتا نہیں تھا۔ چوتھی بات یہ ہے سامعین اور ناظرین، جس بندے نے اہل سنت کے سامنے باقاعدہ اصرار و ضد کر کے اس نے آیت پڑھی، اس نے آیت کو غلط پڑھا اور بازید رہا کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ جی کسرہ آنا ہے، جر آنا ہے، فتح نہیں آنا۔ تو جو بندہ قرآن غلط پڑھتا ہے وہ بندہ کون سے کس منہ سے میرے ساتھ بیٹھ کے ایک سید سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائیں؟ تو ولی ہے، تو خدا ہے، تجھے غلطی نہیں ہوتی، تو نے آیتیں غلط، تو نے حدیثیں غلط پڑھی ہے، تو خود جب غلطیاں کرتا ہے تو یہ مطالبہ آپ کا کہاں جائے؟ مجھے یہ بتائیں، یا تو کوئی ایسا منصف بٹھائے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو کہ جو پہلے آپ سے سنے، آپ نے تو صراحتاً واضح طور پر غلطی کی ہے، قرآن کی آیت آپ نے غلط پڑھی ہے، حدیث مبارکہ آپ نے غلط پڑھی ہے۔ سامعین گرامی کا جو بندہ خود قرآن غلط پڑھتا ہے، خود حدیثیں غلط پڑھتا ہے، وہ بندہ کس منہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جی نقوی صاحب راگ قرآن سنائے؟ تو اس کا یہ قرآن کا مطالبہ ایک جاہلانہ مطالبہ ہے جو اس کی جہالت اور اس کی شکست کو ظاہر کرے۔ کیوں؟
کیونکہ جتنے بھی میں نے دلائل پیش کیے تھے ان میں سے کسی ایک دلیل کو یہ بندہ رد نہیں کر سکا. اور چیلنج کر رہا ہوں اس کے منہ پر بیٹھ کے اس کے سامنے کہہ رہا ہوں, ایک حدیث کو ایک روایت کو اس بندے نے میری نہیں جھٹلایا, بلکہ اپنے قیاس سے اپنی تعبیروں سے اس نے اپنا رونی جو عقیدہ تھا اس نے ظاہر کیا ہے. صاحب عزت ہے, یہ ہے تو اپنا مطالبہ اس میں یہ قرآن کا ثابت کرے, اس کے بعد انشاءاللہ جو کہے گا. جی یہ اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. تو محترم ناظرین, یہ ان سے 3 4 5 مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھ کے سناؤ, تم ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو, سارا ماجرا ہی ختم. حسن اللہ مان جائے گا کہ سیدانی کی نکاح سید سے حرام ہے, غیر سید سے حرام ہے, تو یہ نہیں پڑھ کے سنا رہا, ادھر ادھر کے بہانے کر رہا ہے. تو اس لیے ادھر ادھر بہانے کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو نہیں آتا. ہم اس کو کہتے ہیں ایک حدیث پڑھ کے سناؤ, وہ نہیں پڑھ کے سنا رہا, ٹھیک ہے نا. اس کو الٹا کہتا ہے کہ میں نے پہلے مناظرہ کیا تو میں جیت گیا ہوں. اور بھائی یہ جہالت یہی نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کون سی دلیل کو رد کیا تھا؟ خاموش, میں دوہراؤں گا نہیں. ہاں, وہ دوبارہ آپ ریویو دیکھ لو, 3 4 دفعہ ریپلے کرو, وہ پھر پتہ چلے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کو ہم نے کہا کہ ذاکرین آ جائیں مناظرے کے لیے. اب ہمیں پتہ چلا کہ کسی ذاکر کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, کسی ذاکر کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. تو الحمدللہ رب العالمین, جب پتہ ہی چلے تو مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مناظرہ, پلیز بات نہ کاٹو, تو مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا, حدیث ہی نہیں پڑھنا آتا. آ جائے تاج حیدری صاحب, آ جائیں, قرآن پڑھ کے سنا ہمیں غلط ثابت کر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. ہو سکتا ہے ذاکرین میں 1 2 ہوں, لیکن یہ جو اکثریت ان کی جو مین باڈی ہے ذاکرین کو, نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا. انہوں نے تقاریر کہاں سے سنی؟ ایک دوسرے کی باتیں سن کر, ایک دوسرے کے, وہ تونسوی صاحب کی کچھ ٹیپیں سن لی, فلانی مولوی کے ساتھ ٹیپ سن لو, اس کے ٹیپ سن لو. اسی ٹیپوں سے ان لوگوں نے 10 15 مجالس ان لوگوں نے رٹا لگائی ہے, اسی کو ریسائیکل کرتے ہیں مختلف پروگراموں میں, اور یہ ان کی ذاکری اسی سے بنتی ہے. نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ لازمی بات ہے, ان لوگوں کے ساتھ سوال جواب ہو سکتا ہے, یا آ کے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلان مسئلے پہ تم اس کا تم جواب دے دو, اس کا ہم جواب دے دیں گے. لیکن رسمی مناظرہ کہ ہم ہمارا 1 2 گھنٹے کا وقت لے لیں, ہم اس کا, میں نے عرض کیا نا, ہم آپ کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے. ابھی سب کے لیے بالکل ثابت ہو گیا عزیزو. یہ مجھے کہتا ہے کہ تم نے قرآن غلط پڑھی ہے. او بھائی میں نہیں پڑھ رہا تھا, سب لوگ دیکھ لو اس کو. جو وسیم مفتی وسیم کے ساتھ میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا, میں حافظ, قرآن میرے مصحف میرے سامنے نہیں تھا, میں حافظے سے کہہ رہا تھا کہ آیا اس طرح ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو, اور وہ بھی کوئی ایسی سورہ نہیں ہے کہ مثلا انسان کو ہمیشہ یاد رہے, انسان ہمیشہ نمازوں وغیرہ میں پڑھتا رہا. وہ حافظے میں غلطی تھی, وہ پڑھنے میں غلطی نہیں تھی کہ میں قرآن کو تلاوت کر رہا تھا دیکھ کر مصحف سے. وہ ہر ایک کو میں بار بار کہہ چکا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو حدیث نہیں پڑھنا آتا نا, یہ چپ کرو, خاموش ہو جاؤ. آپ نے آج غلط پڑھی ہے بھائی, چپ کرو پلیز چپ کرو. ابھی میں سب کے سامنے یہاں پر, یہ سب نجف والے میرے دشمن ہیں, قوم والے میرے دشمن ہیں, میں یہاں جماعت عمریہ اتنے میرے دشمن ہیں, میں سب کے سامنے ان کی کتابیں کھولتا ہوں. دشمن ہے. ہاں, تو غلات بھی اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. ان کے سامنے میں کتاب کھول کے یہاں پہ پڑھتا ہوں, وہ ان کی کتب سے احادیث, ان کے علماء کے عبارات وغیرہ 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 وغیرہ, مشکل سے مشکل تر احادیث میں یہاں پہ پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں, شرح کرتا ہوں. ان کے علماء یہاں کیا کہتے ہیں, کیا یہ حدیث کا ترجمہ اس طرح غلط بنتا ہے, آپ نے غلط ترجمہ کیا. اگر کوئی کہہ بھی دے اسی وقت میں اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اسی وقت اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں. اس طرح نہیں, یہ صرف پاکستان انڈیا کے علماء جو عمری جماعت کے بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں. یہ مصر اور الازہر کے ساتھ ہم نے بہت سارے مناظرے کیے ہیں ان کے ساتھ. وہ ایک شیخ خالد شعبان ہے, شیخ خالد محمود شعبان, وہ الازہر میں علم بلاغت کا استاد تھا. وہ دیکھ لیں اس کا انٹرنیٹ, اس کے ساتھ میرے 2 مناظرے ہیں, ابو بکر عمر عائشہ کے کفر پر. الحمدللہ دونوں دفعہ میں نے اس کو ہرائے, دونوں دفعہ میں نے اس کو ہرا دیا ابو بکر عمر کے کفر پر. اور وہ کوئی معمولی نہیں تھا, وہ ازہر میں سب سے بہترین دنیا میں جو نحو صرف پڑھائی جاتی ہے اور بلاغت پڑھائی جاتی ہے, وہ ازہر میں ہوتا ہے. اس کا مقابلہ نہ قم سے ہے نہ نجف سے ہے. ان کا جو عربی لیول ہے ان لوگوں کا بہت آگے ہے. ان کے ساتھ میرا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ حدیث غلط پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا عزیزو. حالانکہ اس کا حق بھی بنتا تھا کیونکہ وہ بلاغت کا استاد ہے, وہ اس نے کبھی, اس کو میں نے دونوں دفعہ ہرا دیا. تو یہ شخص کے یہ بھائی یہ اسی لیے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, کہ یہ لوگ اہل ہی نہیں ہیں گفتگو کرنے کے. بھائی ابھی آپ کو آخری دفعہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, 1 صفحہ قرآن پڑھ کے سنا دو, میں بھی سناتا ہوں, تم بھی سنا دو. اگر تم کہتے ہیں مجھے نہیں آتا, لوگوں کو تو آتا ہے نا.
اس کا ٹیپ تو بن جائے گا, ٹیپ تو لوگ اس کا ریکارڈنگ تو آ جائے گا. آپ نے خود غلط پڑھی تھی آیت. جب آپ خود غلط پڑھتے ہیں آپ کس منہ سے سن سکتے ہیں بتائیں مجھے. آپ کو لوگوں کو تو آتا نا, کسی کو نہیں آتا. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, کسی کو نہیں آتا. جس کے ساتھ میرا مناظرہ ہو رہا ہے, جو بندہ مجھ سے قرآن سننا چاہ رہا ہے, خود اسے نہیں آتا. اور دوسرے تو سنیں گے نا, صرف میں سنوں گا, ہزاروں لوگ سنیں گے. اس کو نہیں آتا نا بھائی, اس کو میں تو کہتا ہوں میں سنا لیتا ہوں بھائی. مجھے اگر نہیں آتا نا, اگر مجھے نہیں آتا تو میں کہہ رہا ہوں میں سناتا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں مجھے میں سنا لیتا ہوں. ثابت کرے قرآن کا کوئی مطالبہ نہیں ہے, یہ اس کے شکست کی دلیل ہے. یہ بھائی تم ایک حدیث سنا دو, تم ایک حدیث سنا دو. ارے یار صاحب بھائی تم وہی حدیث جو تم بناتے وہی پڑھ کے سنا دو. آپ نے وہی حدیث پڑھ کے سنا دو, بناتے ہو نا. کون سی حدیث؟ وہ ایک حدیث پڑھ کے سنا دو, تمہیں پڑھنا بھی آتا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے جو حدیث مبارکہ تھی کل شیء مطلق, آپ نے وہ حدیث غلط پڑھی تھی, وہ کہاں جائے گی؟ آپ نے تو خود غلط پڑھی ہوئی ہے. میں نے کیا غلط جسے پڑھی؟ حدیث خود نہیں پڑھنا آتی مجھے کیا سنے گا, آپ نے غلط پڑھی ہے. ٹھیک ہے بھائی. جانو جرمن جانو جرمن جانو جرمن جانو جرمن جانو جرمن جانو جرمن. نہیں کیسے جانو جرمن ہو نا تم. کیا آپ نے حدیث غلط نہیں پڑھی تھی؟ کیا پڑھیا؟ کل شیء لک مطلق حتی یرد فی. ابھی چپ کرو, وہ حدیث دو طرح سے مروی ہے. کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہیں, کل شیء لک مطلق حتی, یہ دونوں مروی ہیں, دونوں موجود ہیں کتب میں. اوکے, یہ آپ نہ کہیں وہ آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ غلط میں نے نہیں پڑھی تھی, وہ بھی صحیح پڑھی تھی, کیونکہ اس کے یتجنبون کی بھی اس کی روایت موجود ہے, قرات موجود ہے. وہ میں نے غلط نہیں پڑھی تھی, وہ میں نے صحیح پڑھی تھی, لیکن مشہور کے مطابق میں نے نہیں. تو آپ نے لکھا کیوں, آپ نے غلط پڑھی ہے, لکھا کیوں ہے پھر؟ مشہور کے مطابق نہیں پڑھی, مجھے مشہور کے مطابق پڑھنی چاہیے تھی. مجھے مشہور کے مطابق پڑھنی چاہیے تھی. بنوا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, آپ نے خود قرآن غلط پڑھا, اوکے بھائی, میرا مذاق. اوکے بھائی صاحب, آپ قرآن ہی آپ دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, حدیث پڑھنا, مطالبہ ثابت کر دینا, مطالبہ ثابت کرتے میں سناتا ہوں. جو ذاکرین کو چیلنج دیا تو اس میں ثابت کریں. خدا کی قسم ہے قرآن سنا کے جاؤں. ابھی اور میرا وعدہ رہا دہرانے ڈسکشن جو بھی میں روایت پیش کروں گا, میں عربی متن کے ساتھ سناؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے, عربی متن کے ساتھ میرے آپ سے گفتگو کا شرط یہی ہے. ثابت کر کے سنائیں. آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ سید کے سامنے بیٹھ کے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور عوام الناس کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اپنی سیادت ذرا ثابت کرو بھائی. جبکہ آپ خود غلط قرآن پڑھتے ہیں, خود حدیث سے غلط پڑھتے ہیں, مجھ سے سنیں گے آپ. اوکے بھائی, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں نہیں سناتے قرآن کے ایک صفحہ؟ اگر آپ کو آتا سناتے کیوں نہیں؟ یہ ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے, یہ ہمارا مناظرہ ہی نہیں ہے. کیوں سناؤں میں؟ تجھے نہیں آتا, اسی لیے نہیں سنا رہا کہ تجھے آتا نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن کا قیاس ہے. اگر آتا ہے تو غلط ثابت کرو, مطالبہ ثابت کرو نا. مطالبہ ہی نہیں ہے. مطالبہ جب میں نے کیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو عالم سمجھ کر, ذاکرین کو عالم سمجھ کر کیا تھا کہ ان کو پڑھنا آتا ہے. اب مجھے پتا چلا کہ ان کو کچھ نہیں آتا. آپ خود اوکے بھائی, خود قرآن غلط پڑھتے ہیں, پھر مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو آتا ہے تو اور نہیں سنانا چاہ رہے ہیں تو بھائی آپ سے گفتگو نہیں ہے. میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں, خود اپنا فون کاٹ کے چلے جاؤ. جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ میں نے غلط پڑھی تھی, بتائیں مجھے. تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو میں کیا کون سی آیت پیش کی ہے؟ کیا میں نے دوران مناظرہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ النبی اور المؤمنین نہیں پڑھی تھی؟ کون سی آیت پڑھی ہے؟ پڑھ کے سناؤ ذرا, پڑھ کے سناؤ, پورا آیت پڑھ کے سناؤ. جی بھائی, بسم اللہ. سامعین گرامی کا یہ میں نے آیت پڑھی تھی, میں اپنے موقع پر الحمدللہ قائم ہوں, اور میرا یہ ایک آیت پڑھ کے سناؤ. چلو ایک آیت پڑھ کے سناؤ, چلو ایک آیت پڑھ کے سناؤ. اب منہ بند رکھیں گے تو سناؤں گا نا, منہ بند رکھیں گے تو سناؤں گا. خاموش, بسم اللہ. اب یہ جو میں آیت سنا رہا ہوں یہ میرے حصے کی ہے, یہ میرے مناظرے کی ہے, یہ پہلے بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بندہ اسے غلط ثابت کر دے, جی شاہجی ممتاز نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے, غلط پڑھی ہے, پھر اس کا حق بنتا ہے یہ مطالبہ کرنا. چلو سناؤ, ہم نے غلط پڑھی, اور سناؤ بھائی, سناؤ آیا سناؤ, آیا ہی سناؤ. مفتی بن کے, چلو آیا بن کے بیچارہ اپنے کاست کو چھپانے کی خاطر کہتا قرآن سناؤ. اسے مطالبہ ہی نہیں تھا قرآن اس کا مناظرے میں. پہلے یہ بندہ اپنی شکست مان لے کہ میرے مطالبے میں یہ چیز نہیں تھی, پھر میں انشاءاللہ یہ آیت بھی پڑھ کے, آیت تو میں پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ میرے اپنے حصے کی ہے. میرے دوران مناظرہ جو میں نے پیش کی تھی وہی آیت. جی سامعین گرامی کا, اب جس چیز نے قرآن کھولنا ہے بے شک قرآن کھول لے, اور یہ توجہ بھی کر لے. بھائی تم اگر ذاکرین کی جانب سے نمائندہ بن کر آئے ہو نا, تو ذاکرین کی جانب سے ڈکلیریشن لے کے آؤ نا. سن لو, بیان دیا میرے حق میں, سنے ذرا جا کے. بھائی سن لو پلیز, پلیز سن لے, پلیز سن لے. ذاکرین مشہور 4-5 ذاکرین. جھوٹ بول رہے ہیں آپ,
پلیز آپ مجھے بات سن لیں. 4-5 مشہور ذاکر لکھ کے دیں کہ ہم ممتاز نقوی کو ذاکر سمجھتے ہیں یا ہمارا نمائندہ ہے, اس کی شکست ہماری شکست ہوگی. پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا, پھر میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا کہ آپ سنے ذاکرین کا بیان سنے, آپ نے نہیں سنے ذاکرین نے میرے حق میں جو بیان دی ہے, نہیں سنے آپ نے؟ آپ 4-5 کی بات کرتے ہیں, سب سے بڑے ذاکر نہیں, اگر آپ وہ مجھے دکھا دو کہ کسی ذاکر نے اپنا نمائندہ بنایا آپ کو, آپ کسی کے نمائندہ نہیں ہے. اچھا قرآن سناؤ, بیان سنیں ان کا, قرآن سنو بھائی, آپ بیان سنیں, قرآن سناؤ. سامعین گرامی کا یہ جو آیت میں نے پیش کی تھی, الجاری کہتا وہ آیت پڑھ کے سنائے, میں سنا رہا ہوں. اس نے مطالبہ ثابت نہیں کیا, میں آیت سناؤں گا جو میرے حصے کی ہے, جو میں نے پیش کرنی ہے. اگر میں وہ غلط پڑھوں اس کا مطالبہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ فلاں کو قرآن نہیں آتا, بھائی آپ نے کوئی قرآن کی قرت پہ مناظرہ کرنا ہے, اگر آپ نے قرت دیکھنی ہے تو پھر عرب والوں کو بلائیے, عرب والوں کو بلائیے, قرت سنیے اور ان کی جا کے پھر آپ نے جوتیاں اٹھائیے. یہ کون سی حالت ہے آپ کی بھائی؟ قرآن سناؤ بھائی, بسم اللہ. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین گرامی کا یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی میں پڑھ رہا ہوں لجاری. ابھی ایک پتہ کیا ان کا عربی والا لہجہ نہیں ہے, اور بھائی ہم پنجاب سے ہیں, ہم پاکستانی ہیں. جیسے آپ پڑھ لیں صحیح تلفظ میں پڑھ رہا ہوں, جیسے آپ کو صحیح اردو نہیں آتی نا, لہجے کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو, آیا سنا لے پلیز, آیا سنا لے پلیز, آیا سنا لے دماغ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم غلط 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 غلط. دوبارہ شروع سے غلط پڑھی ہے, دوبارہ پڑھو, دوبارہ پڑھو, دوبارہ سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولا نہیں, اولا. یہ غلطی نہیں ہے, یہ یو یا یو پڑھنا یہ غلطی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے, یوں نہیں پڑھایا جاتا. تم نے النبی بولا ہے, النبی یو ہے. النبیو میں نے یو پڑھائی, تم نے بولا النبی بولا ہے, تم نے النبی بولا ہے, تم نے النبی بولا ہے, تم نے النبی بولا ہے, النبیو میں نے پڑھا ہے. النبی بولا ہے. آپ ممتاز نبی کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ مجھے بار بار اس نے بکواس کا اور بکنا کا ہے نا, یہ گالی دینا شروع کیا اس نے وہ آیا کہ پہلے لفظ پہ اس نے غلطی کیا. اوکے, بکنا نہیں کہنا. چلو آیا ختم کرو, آیا ختم کرو, پھر اس کے بعد تمہاری چھٹی ہے. آیا ختم کرو, پڑھو آخر تک. تو یہی آیا بھی نہیں پڑھنا آتا. آپ نے کال کیوں کاٹی یہ بتائیں, آپ نے کال کیوں کاٹی ہے؟ اوکے, آپ نے کیونکہ مجھے بدتمیزی کی ہے نا, آپ نے بکنا کتے کو کہتے ہیں. ذاکر کفر کرتے ہیں, ذاکر کی حالت بکتے ہیں, آپ ذاکرین کے ساتھ یہ لفظ نہیں استعمال کر رہے. ذاکرین کے ساتھ میں نے کہا وہ کتے ہیں, میں نے بولا کہ ذاکر کتے ہیں, استعمال نہیں کیے. میں نے ذاکر کو کتا بولا. میں نے پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ بس ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, جاؤ 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 بھاگ جاؤ. تمہیں قرآن نہیں پڑھنا. وہی آیت تم نے غلط پڑھی ہے. اولا کو تم نے اولا بولا, یہ لہجہ نہیں ہے, لہجہ نہیں ہے, تم غلط پڑھ رہے ہو. اولا نہیں ہے, اولا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ آیت بھی تم نے غلط پڑھی ہے. النبیو ہے, 2 دفعہ آپ دیکھ لیں, یہ النبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہیں ایک آیت بھی نہیں پڑھنا آتا. میں تم سے مزید آیا آخر تک سن لیتا, لیکن تو بکواس کرنے پہ آپ اتر آئے اور گالی دیں. اگر اس شخص کو قرآن پڑھنا آتا نا, یہ پورا ایک صفحہ پڑھ کے سنا لیتا. جیسے میں حاضر ہوں, میں کہتا ہوں, آپ کہتے ہو نا کہ مجھے نہیں آتا, تو میں پڑھ کے سنانے کے تیار ہوں. میں پڑھ کے سنانے کو تیار ہوں. میں قرآن میں پڑھ کے, اور تم حدیث بولو حدیث, میں حدیث پڑھ کے سنانے کو تیار ہوں. تجھے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے. ادھر آئے مناظرہ کے لیے, حلال و حرام کے لیے. پڑھنا ہی نہیں آتا بھائی, مناظرہ کیا کرنا ہے تجھ سے؟ ہاں, جو بھی سڑک سے اٹھ کے آتا ہے میں ذاکر ہوں, میں ذاکر ہوں. آپ کے پنجاب کی یہ حالت ہے نا کہ ہر ایک سڑک آپ کو پولیس سے نکال دی, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کے ساتھ. پولیس میں کم عمری میں پولیس میں گئے تھے نا, ممتاز کم عمری میں گئے تھے, گاڑی بھی نہیں تھی, پولیس میں گئے تھے. پھر وہاں سے آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہاں سے نکل گئے, پھر ذاکر بن گئے. نہ قرآن نہ حدیث کچھ نہیں آتا. اب ذاکر بنے تو تم فضائل مصائب جو صحیح ہو پڑھ کے سناؤ, اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جب تم حلال و حرام پہ آ جاتے ہو, پڑھنا ہی نہیں آتا بھائی. ایک آیا, نصف آیا تم نے صحیح نہیں پڑھی ہے. یہ شرط ہم نے اسی لیے رکھا ہے عزیزوں, کہ ایسے لوگوں سے جان چھوٹے نا, اور آپ لوگوں کی جان بھی چھٹ جائے. ایسے جو انٹرنیٹ میں جو ذاکر بنے ہوئے, انٹرنیٹ میں جو مناظر بنے ہوئے, جن کو آتا کچھ بھی نہیں ہے, سورہ حمد نہیں پڑھ سکتے, ایک بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے, ان کے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو.